اچھا، اب میری گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے وہ میں نے ورڈ بولا ہے پروڈکٹیوٹی. اور دنیا میں پروڈکٹیوٹی اگر کسی ادارے کے ساتھ جڑتی ہے تو اس کے جو پرنسپلز اور ریسپیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. دنیا میں پروڈکٹیوٹی کو اور افیکٹونیس کو، یہ دو ورڈز ہیں جی، پروڈکٹیوٹی اور افیکٹونیس، اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ایک شخص، ایک بندہ زیادہ مؤثر، زیادہ پروڈکٹیو کیسے ہو سکتا. 1942 سے پہلے ایک بڑی دنیا کی جو تعداد تھی وہ پاور نیپ لیتی تھی. پاور نیپ دنیا کے لائف سٹائل میں شامل تھا. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جہاں پاور نیپ لیا جاتا ہے وہ چائنا ہے. اور دنیا میں پاور نیپ کا جو کانسیپٹ ہے، اگر اسے تھوڑا سا ریلیجیس کیا جائے تو وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ دنیا کے ایک ایسے انسان کی سنت ہے جو دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں ابھی تک اگر ریسرچ کی گئی ہے کہ دنیا کے جتنے انسان آئے آج تک، اس میں دنیا کے تہذیبی ارتقاء اور دنیا کی ساری پروگرس میں اگر کوئی میکسیمم پروڈکٹیو رہا ہے تو وہ کون ہے. تو 1979 میں ایک صاحب تھے جو ریسرچ کرتے کرتے اپنی ریسرچ کو پبلک کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو پاکستان میں ریسرچ ہو رہی ہے پبلک ہی نہیں ہوتی، یعنی پبلک تک نہیں پہنچتی. اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں کہ آپ کے پاکستان میں ہونے والی ریسرچ کے بارے میں ابھی تک کی دنیا کے جو ریسرچ جرنلز ہیں وہ کہتے ہیں وہ سب سے پیتھیٹک ہے، اس پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں دو جگہیں ایسی ہیں جس کی ریسرچ کو سب سے کم اتھینٹک سمجھا جاتا ہے. ایک بدقسمتی سے سعودی عرب ہے اور دوسرا پاکستان ہے. یہ جرنلز میں چھپ چکا ہے سارا کچھ، یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا آپ کو. 1979 کی یہ ریسرچ انسانوں اور دنیا کی ساری تہذیب میں، تمدن میں جو بڑی تبدیلی آئی ہے ریکارڈڈ ہسٹری 5000 سال میں، اور جب سے انسان ہے، ریسرچ یہ تھی کہ ایک فرد واحد کی وجہ سے دنیا میں کیا تبدیلی آئی. تو جو ریسرچر تھا اس کا نام تھا مائیکل ہارٹ، اور ریسرچ جو پبلک میں اویلیبل ہے اس بک کا نام ہے دی 100، دنیا کے 100 مؤثر انسان، دنیا کے 100 پروڈکٹیو، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی کسی بھی طرح کی جو تہذیب ہے، بالخصوص جو ایک تہذیبی ارتقاء ہے، ایک ڈیولپمنٹ دنیا میں ہوئی ہے، اس پہ اثر ڈالا ہے. مائیکل ہارٹ، فار یور ویری کنفرمیشن، از نان مسلم، اٹس ناٹ اے مسلم. اور جب یہ ریسرچ پبلش ہوئی 1979 میں تو جو پہلا نام نامی تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ جب بھی کسی ریسرچ کو دیکھتے ہیں تو اس کے پری فیس میں سٹارٹ پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے ٹولز کیا ہیں، ہم نے میئر کیسے کیا. تو اس نے امپیکٹ فیکٹر کو ملٹیپل ٹولز کے ذریعے میئر کیا. اس میں ایک ٹول یہ تھا، یہ بڑے دھیان سے سنیے گا بات کو، کہ کسی کو وقت کتنا ملا ہے اور اسائنمنٹ کتنی بڑی ہے. سٹارٹ ہوتا ہے جی ہمارا ایئر 1 BDS سیمسٹرز پہ چلے گئی چیزیں سر، اب ایئر تو نہیں رہے سر. تو ہمارا ٹیچر کہتا ہے، مثال لیجئے کہ سر یہ سلیبس زیادہ ہے، میں سال میں ختم نہیں کر پاؤں گا. میرا چھوٹا بیٹا 9th کلاس میں، وہ کہتا ہے پاپا کمپیوٹر کا کورس زیادہ کر دیا ہے، اور ہمارے ٹیچرز کہتے ہیں ہم پڑھا نہیں سکتے، ہم اس مشن کو 1 ایئر میں مکمل نہیں کر سکتے. تو مائیکل ہارٹ کا ایجنڈا یہ تھا کہ دنیا کے پروڈکٹیو، افیکٹو انسانوں کی لسٹ جب میں نے بنانی ہے تو ایک ٹول یہ کہ ٹائم کتنا ملا اور امپیکٹ کتنا بڑا کریٹ ہوا. تو وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں مجھے ملا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن کو 23 سال کا ٹائم ملا ہے، ایٹ دی ایج آف 40 نبوت ملی ہے، 63 کی ایج پہ آپ پردہ فرماتے ہیں، اور پوری دنیا کی تہذیب کو نئے سٹینڈرڈز مل جاتے ہیں. میں آپ کے لیے ویسے یہ تھوڑی سی مذہبی بات لگے گی لیکن میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اسے میرے پلیز سول ٹو سول سمجھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا. ابھی تک دنیا کی ریکارڈ، یار آپ کے فیملی میں کوئی ڈیتھ ہوئی ہے کبھی جی؟ کوئی دادا، کوئی چاچا، کوئی ماما ہوا ہے نا جی؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے پاکستان میں نا 2018 سے اب تک دیکھوں 7 ٹائم بڑھ گیا ہے فیملی کیسز کی تعداد. لوگ اپنا زندگی کا مشن نہیں مکمل کرتے، جائیداد کا بٹوارا مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت پچھلے سال کا ریکارڈ جو ہے وہ 1.5 لاکھ فیملی کیسز عدالتوں میں پڑے ہیں. اس میں خلا بھی ہے، طلاق بھی ہے، اس میں فیملی کیسز، فیملی ڈسپیوٹ، فیملی ڈسٹریبیوشن بھی ہے کہ بیٹی کو وراثت میں حصہ دینا ہے.
ذرا سوچئے ایک عام فرد واحد اپنی زندگی میں اتنا ادھورا چھوڑ کے جاتا ہے کہ اس کے مرنے پہ بولا جا رہا تھا یار پتہ نہیں لگا سوتے سن اٹھے نہیں نے، یار ابھی تو خوشیاں دیکھی کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب میں ویک پہلے پچھلے جو سیٹرڈے تھا اس دن میں فلائی کر کے فرانس سے آ رہا تھا پیرس سے، تو میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک فرینچ وومن بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے میرے سے بات چیت کی. جب میرے اسے پروفیشن کا پتہ لگا تو اس نے کہا کہ سر مجھے ڈپریشن ہے، فیسنگ ڈپریشن. میں نے کہا جی کب سے؟ اس نے کہا 2011 سے ہے. میں کہا جی کیوں ہے؟ اس نے کہا میری مدر کی اچانک ڈیتھ ہوگی، ویری ینگ مدر تھی میری، بڑی چھوٹی عمر تھی ماں کی، بہت چھوٹی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوگی. تو میں کہا او سیڈ. اب میں ان اللہ تو نہیں پڑھ سکتا، اس کو سمجھ نہیں آنی تھی. تو میں نے اسے کہا کہ جی ایج کیا تھی؟ اس نے کہا اونلی 64. اور میں ہمارے ملک کے 64 کے بابوں کی ڈسکشن سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں تو شوگر دی کیڑی گولی کھانا، تیرے گوڈے بھی رہ گئے نہیں تینوں بھی بلڈ پریشر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. وہ گرمیوں میں ٹوپی پہن کے سونے والے بابے میں نے دیکھے ہیں کہ سر نوں ٹھنڈ لگ جاتی ہے. 64 کی ایج میں وہ کہہ رہی ہے بڑی ینگ ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہ صحیح کہہ رہی تھی. بیکاز میرے دنیا کے کسی بھی ٹریول میں بالخصوص قبرستانوں میں جاتا ہوں. لائک اس دفعہ مجھے موقع ملا سوئٹزرلینڈ کے قبرستانوں میں جانے کا. اس ویڈیو کی ایڈیٹنگ میں وہ قبروں کی پکچرز ہوں گی. ایوریج ایج 90 ہے، ایوریج ایج. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میڈیکل کے فیلڈ کے لیے ایک ریفرنس دے رہا ہوں. پرسوں کا ڈاٹا میں نے چیک کیا، پاکستان میں 3,42,00,000 کو شوگر ہو گئی ہے. پاکستان میں پر ڈے 300 پاؤں کٹتے ہیں، گھنٹے میں 13 فٹ کٹتے ہیں. اتنے پیزے نہیں کٹتے جتنے پیر کٹ جاتے ہیں. بیمار نیشن دنیا کی. یہ صرف میں میڈیکل سائڈ پہ جا رہا ہوں، سائیکیٹری سائیکالوجی کو ڈسکس کروں کہ علیحدہ ٹاپک ہے. پروڈکٹیوٹی دیکھی جاتی ہے. ٹائم کتنا ہے سر؟ ذرا ڈیفینیشن سن لیجیے گا، تو میڈیکل والوں کو سمجھا رہا ہوں نا، سادہ ڈیلیوٹ کر کے سمجھا رہا ہوں. ٹائم کتنا ملا، ریسورسز کتنے تھے، اور امپیکٹ کیا کریٹ ہوا. 3 things. One is the time, second is the resources, third is the. عیدی صاحب جس دن انتقال ہوا تھا نا، 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ رخصت ہو رہے تھے، تو ٹی وی پہ چل رہا تھا لارجر دین لائف، پرسن لارجر دین لائف. ایک ایسا بندہ جو زندگی سے بڑا تھا شاید. حکیم سعید صاحب جس دن شہید ہوئے تھے تو ان پہ لکھی جانے والے آرٹیکلز یہ تھے لارجر دین لائف. یہ ایک بندہ نہیں تھا، ایک ادارہ تھا. کیا ملا؟ وہی ٹائم ملا جو آپ کو اور مجھے ملتا ہے. 19-20 کے فرق کے ساتھ وہی ریسورسز ملے، بلکہ شاید کم ریسورسز ملے. عیدی صاحب کی آٹو بایوگرافی پہ میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں. مجھے پتہ لگا عیدی صاحب کی ابتدا جو ہے وہ کپڑے بیچنے سے ہے. 2 تھان رکھ کے کندھے پہ کراچی کی گلیوں بازاروں میں کپڑا بیچتے تھے. منیمم ریسورسز، بلکہ زیرو سے سٹارٹ نہیں ہے، بلکہ کس سے سٹارٹ ہے؟ مائنس سے سٹارٹ. آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، آپ میں سے کچھ لوگ گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں، دیہات سے کسی کا تعلق ہے میری طرح. بیس لائن میری برتھ گجرات کی ہے. اچھا آپ اپنی گاؤں کی زندگی سے آج تک دیکھیں تو بڑا کچھ تھا، اور اس کو استعمال کرتے کرتے آپ یہاں تک پہنچے. ٹائم کتنا تھا، ریسورسز کتنے تھے، اور امپیکٹ کیا کریٹ ہوا. دس از کالڈ دی ورڈ از پروڈکٹیوٹی. تو جو پروڈکٹیو ہے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ مطلب پروڈکٹیوٹی کا ورڈ میں کیوں یوز کر رہا ہوں. مستند حدیث سنیے گا جی. یہ اس لیے سنیے گا کہ دنیا کے جو نئے مورلز کے پیمانے ہیں نا، وہ حیران کن بات بتاؤں، وہ 1400 سال پہلے مینشنز ہیں، صرف ہمیں نہیں پتا. حدیث کیا ہے؟ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، امپیکٹ ہے، اس سے دوسروں کو کیا مل رہا ہے؟ دوسروں کو فائدہ مل رہا ہے. لائک میں ایک چھوٹی سی مثال، میرے ایک ٹیچر ہیں سر، ڈاکٹر صاحب، ان سے میں نے کیمسٹری پڑھی ایف ایس سی میں. اٹ واز 1997 1998. میرا میٹرک 96 کا ہے. اور میں پچھلے دنوں نا جی ایک صاحب تھے میرا انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو وہ انہوں نے اچانک کہا کہ سر میں نے، وہ ایک سول سرونٹ ہے، تو انہوں نے کہا سر 79 میں نے CSS کیا تھا. تو میں نے کہا سر میں 79 کے دسمبر میں پیدا ہوا تھا. وہ کہتے یار یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر میں. میں نے کہا جو میں آپ کو چیزیں یہ اس وقت بتا رہا ہوں نا، آئی فالو اٹ سمپلی ان دی ویز. آپ کو جو وقت ملا ہے اس کو آپ کتنا بھرپور استعمال کرتے ہیں ود ان دی ریسورسز ٹو کریٹ اے امپیکٹ از کالڈ دی پروڈکٹیوٹی. میں آج کے بچوں کا چیلنج بتانے لگا ہوں، جو میرے بچے ہیں، میرے گھر میں بچے ہیں. میرا بچہ FC کالج سے یونیورسٹی جانے لگا، چھوٹے اسکولز جاتے ہیں. ان کے پاس ٹائم وہی ہے جو آپ کے میرے پاس ہے،
ریسورسز آج کے بچوں کے پاس ہم سے زیادہ ہیں ڈاکٹر صاحب. یعنی مجھے لائبریری کی ممبرشپ لینی پڑتی تھی, اس کے پاس چیٹ جی پی ٹی, جیمنائی, گوگل سرچ انجنز, میٹا بھی پڑا ہوا ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ میں نے, جس دن میڈم نے میرے سے بات کرتے میں نے میٹا پہ لکھ کے کانٹینٹ نکال کے دیکھا تھا کیا لکھا ہوا ہے. آج کے بچے کی سپیڈ یہ ہے, پروڈکٹیوٹی ککھ بھی نہیں ہے, اور راتی 3:30 بجے اٹھ کے کہتے ہاں ہائے میں تو امیر ہی نہیں ہویا, میں تو علی کیتا ہی کچھ نہیں. اس کی پروڈکٹیوٹی ککھ بھی نہیں ہے, اس کی دوڑ بڑی ہے, لیکن فائنلی میئر کیجئے کہ وہ کتنا پروڈکٹیو ہے. دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ اتنا پروڈکٹیو نہیں ہے. سو میری آپ سے گزارش ہے, لیٹس میک اے گول, نیو گول. سر یہ پیسہ, نام, شہرت سب ہے بائی پروڈکٹس. اصل جو گول ہے نا پروڈکٹیوٹی کا وہ ہے قابلیت, ایکسیلنس, جس پہ وہ کم بختوں نے نا, ساتھ والے آپ کا ہمسایہ ملک ہے, انہوں نے فلم بنا دی ہے 3 ایڈیٹس, جس کا ایک ڈائلاگ جو ہے نا $1 بلین کا ہے. کامیابی کے پیچھے مت بھاگو, ایکسیلنس کے پیچھے بھاگو, کامیابی جھک مار کے پیچھے آ جائے گی. ڈیفینیشن آف سکسیس از دی سو کالڈ مٹیریل سائڈ. وی نیڈ منی, وی نیڈ فیم, وی نیڈ ویکل, وی نیڈ ایوری تھنگ. بٹ دی ایکسیلنس, دی میننگ آف ایکسیلنس از دی سمپل ڈیفینیشن آف ایکسیلنس. پلیز اگر کہیں لکھ لیں, آپ کا نام آئے, آپ کی فیلڈ کا نام آنا چاہیے, آپ کی فیلڈ کا نام آئے, آپ کا نام آنا چاہیے. اب کوشچن کیا ایسا ہے, اگر ابھی فاصلہ ہے, اس گول سے ابھی آپ دور ہیں, تو کام کریں. اور کام کیا کریں, اتنے ایکسیلنٹ بنے کہ آپ کی فیلڈ کا نام آئے تو لوگ کہیں یار بندہ جو ہے نا جی, میں کہوں جی خدمت خلق, آپ کہیں ایدی صاحب, میں کہوں ایدی صاحب, آپ کے خدمت خلق. اگر ٹائم مینجمنٹ اور پروڈکٹیوٹی پہ کوئی کتاب پڑھنی ہے نا, قریبی, ماضی قریب کی, حکیم سعید کی لائف پڑھ لیں. ایک بندہ ہے جو یونیورسٹیاں بھی بنا رہا ہے, ایک بندہ ہے جو مطلب بھی چلا رہا ہے, ایک بندہ ہے جو خط بھی لکھتا ہے, ایک بندہ ہے جو نونہال میں بھی لکھتا ہے, ایک ہی بندہ ہے جو ریسرچ بھی کر رہا ہے, ایک ہی بندہ ہے جو ٹریول بھی کرتا ہے, ایک ہی بندہ ہے جو گورنر بھی ہے. وہ وہی دن ہیں جو آپ کے میرے ہیں. ایک کی پروڈکٹیوٹی کا لیول یہ ہے, اور ایک کی پروڈکٹیوٹی کا لیول یہ ہے. مجھے یاد ہے میں نیا نیا میڈیا میں آیا نا سر, تو بعض اوقات مائک لے کے نا روڈ شو کرتے تھے ہم سر. اب تو اسٹوڈیو شو کرتے ہیں, تو روڈ شو کرتے تھے. تو لاہور میں ایک روڈ ہے, اس روڈ کا نام ہے قلعہ گجر سنگھ روڈ نا, ٹی وی اسٹیشنز ہیں کہیں. تو میں وہاں پر ایک لنگر خانہ تھا, تو وہاں لنگر خانہ دوپہر کا 2-2:30 بجے کا ٹائم تک بندہ بیٹھا ہوا تھا. تو ڈاکٹر صاحب میں نے مائک آگے کیا اور میں نے کہا جی آپ نے لنگر ابھی کھایا ہے تو کیسا؟ کہتا جی مزہ آ گیا, اللہ سیٹھ صاحب نو جزا دے, لنگر بڑا زبردست تھی. تو میں کہوں بیٹھے کیوں؟ کہنا رات دا نہیں کھانا. ہی از ویٹنگ فار دی ایوننگ ٹائم. پروڈکٹیوٹی کا لیول دیکھ لیجیے. سب سے زیادہ وقت ضائع کرنے میں اس وقت ہماری ریلز ہیں. سر کسی بندے کی اوقات چیک کرنی ہے, اس کی آپ یوٹیوب سرچ چیک کر لیجیے, اس کی گوگل سرچ چیک کر لیجیے. نیتوں کا حال تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن صرف سرچ میں بندے کی اوقات پڑی ہوتی ہے. سو دی تھنگ از, وہ جو میں نے شروع کیا تھا, دی امپیکٹ فیکٹر اینڈ دی پروڈکٹیوٹی, جسٹ دی فرسٹ اسائنمنٹ. اس پورے آئیڈیا کو میں پاک کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, اور وہ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اپنی اگر پروڈکٹیوٹی بڑھانا چاہتے ہیں تو وہی ٹائم جو آپ کو ملا ہے, وہی ریسورسز جو آپ کے پاس ہیں, ان کو استعمال کرتے ہوئے ذرا سوچئے امپیکٹ کیسے بڑھ سکتا ہے. ڈن جی. اسائنمنٹ نمبر 1 کمپلیٹ. میں اس کے ساتھ پیرالل دوسرا سبجیکٹ شروع کرنے لگا ہوں, تینوں کو پھر کلب کر دوں گا, گفتگو کنکلوڈ کرتے تینوں کو کلب کروں گا. دوسرا حصہ جو ہے جی, سوال میرا یہ ہے صرف فیکلٹی سے کہ آپ ٹیچر ہیں, دی کویسچن از وائی, آپ کیوں ٹیچر؟ آپ میں سے کسی کا فیوچر میں پلان ہے ٹیچر بننے کا؟ جی میرا ماننا یہ ہے, میں آج تک کے 26 سال پڑھانے کے کیریئر کو پیچھے رکھ کے میں سوچوں, اگر خدا کی قسم اگر میں 100 بار پیدا ہوں تو دوبارہ ٹیچر بنوں. کیوں؟ آپ کی سوچ ہے جو ٹیچر کر سکتا ہے, اگر اسے واقعی پڑھانا آتا ہو اور اس کو کام آتا ہو. بدقسمتی یہ ہے ڈاکٹر صاحب, جس دور میں آپ ہم سب پڑھے نا, اس وقت میں ٹیچر تھے. اس کمرشلائزیشن اور مٹیریلسٹک اپروچ نے کیا کیا, اس کو ایک پروفیشن بنا دیا, پیشن اڑ گیا. مجھے آٹے میں نمک کے برابر لوگ ملتے ہیں جو پیشن کے ساتھ پڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے شوق ہے, بس کما میں اس سے زیادہ سکتا ہوں کسی اور کام سے. فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن, پیسہ پراپرٹی ڈیلر زیادہ کما رہا ہے. مجھے چند دن پہلے ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا جی میں ردی کا کام کرتا ہوں. میں نے ان سے ان کی انکم پوچھی تو میں ڈر گیا. کچرا بیچ کے اتنے پیسے کما رہے ہیں, کوئی پروفیشنل سوچ بھی نہیں سکتا.
لیکن ٹیچر اپنی تنخواہ سے خود کو میئر نہیں کرتا. ٹیچر میئر کرتا ہے کہ جو میں نے پڑھایا اور پودے لگائے ہیں اور وہ جو کنویں کھودے ہیں, ان درختوں کی چھاؤں میں نہ میں نے بیٹھنا ہے, نہ میں نے ان کنوؤں کو پانی پینا ہے, لیکن جو سوسائٹی کو جو کچھ میری وجہ سے ملے گا وہ بہت بڑی چیز ہے. سو میئر کرنے کا ٹول وہ امپیکٹ ہے, یا میئر کرنے کا ٹول رسپیکٹ ہے, کہ آپ ایز اے ٹیچر جو ارن کرتے ہیں, جو آپ ایک ٹیچر کے طور پہ آپ کی گریس بنتی. یہاں ایک ورڈ ہے دنیا کا, وہ ہے بلس. کیا ورڈ ہے سر؟ کیونکہ میڈیکل کے لوگ ہیں تو وہ ٹرم سمجھ جائیں گے. ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے پلائر سے, وہ جو سیروٹونین اور آکسیٹوسن پیدا ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے بلس سے. تو کسی کام سے آپ کی تسلی تشفی کتنی بڑی ہے. اگر پڑھا کے آپ کو کوئی کتھارسس فیل نہیں ہوتا, یو آر ناٹ اے ٹیچر. اگر پڑھا کے کوئی خوشی نہیں ملتی, ایسی ایک اطمینان قلب نہیں ملتا, اٹس اے جاب جو کہ بڑی دنیا کر رہی ہے, بڑی دنیا کر رہی ہے. سو وائی یو آر اے ٹیچر؟ جی میرا یہ سوال ہے جی, اس میں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا ٹیچرز کو. وائی یو آر اے ٹیچر؟ لو ہے, انسپریشن ہے, اور ایک ایسی آپ نے وراثت پیدا کر دی ہے کہ 600 لوگ ایسے ہیں جو آپ سے ابھی تک پڑھ چکے ہیں. ایک پہلوان تھا, اس کا نام تھا جارا. آپ نے, کیونکہ ہم ہیں بدقسمت ملک, ہمارے جو ہے نا فوری طور پہ ٹرینڈ وائرل ہونے والے ہیں چاچا, بدو بدی, ٹرینڈ وائرلز ہیں نا سر, ٹرینڈ وائرل ہیں. پولیس والا گالیاں نکالنے والا, یہ ٹاپ ٹرینڈز ہیں. ہم 6 دن ایک لاش ملتی ہے, اس کو پورا سوشل میڈیا ڈسکس کرتا رہتا ہے. آپ کے ہمسایہ ملک نے نا لوکل چھوٹے چھوٹے ہیروز نکال کے ان پہ موویز بنائی. کبھی آپ سری کانت دیکھیے گا, کل کا کالم بھی جاوید چودھری کا سری کانت پہ ہے. کبھی آپ چمکیلا دیکھیے گا, موویز بھاگ ملے گا بھاگ دیکھیے گا, مین آف ماؤنٹین مہانجی وہ دیکھیے گا جی. سپر 30 ٹیچرز کو ضرور دیکھنی چاہیے. بلیک ٹیچرز کو ضرور دیکھنی چاہیے جی. سر ایک مووی ہے, ٹیچرز کو ضرور دیکھنی چاہیے. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو کنٹریبیوٹر ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم ہیرو کے دشمن ہیں, ہم ہیرو کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, ہم اس کی میمز بناتے ہیں, ہم مذاق اڑاتے ہیں اس کا, ہم اس کا توا لگاتے ہیں. جس ملک میں ہیرو کا مذاق ہے نا, اس ملک میں ہیرو پیدا نہیں ہو سکتا. جہاں پر ہیرو کنٹروورشل بنائے جاتے ہیں وہاں ہیرو پیدا نہیں ہوتے. سو واپس آتا ہوں سر. تو لو, انسپریشن. جارا کہتا تھا, میں نے سوال کیا تھا جارا کیوں نہیں پتا سر, فلم نہیں بنی. ہم نے اپنے ہیروز کو کرش کر دیا. مووی بھی بنائی تو مولا جٹ, جو کہ ایکچولی ہے ہی نہیں. ہمارا گنڈاسا کلچر ہی نہیں ہے سر, پنجاب کا گنڈاسا کلچر نہیں ہے ایکچولی. جارے کا جملہ ہے بلین روپیز کا ٹیچرز کے لیے. اس نے کہا ٹیچر کا بچہ گھر میں پیدا نہیں ہوتا, ٹیچر کا بچہ اکھاڑے میں پیدا ہوتا ہے, کلاس روم میں. ٹیچر کا اصل پتر وہ ہوتا ہے, اصل بیٹی وہ ہوتی ہے جو اس سے سیکھتی ہے. آرگینک بایولوجیکلی تو ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے, وارث وہ ہے جس نے علم 600 نے سیکھا اور وہ صدقہ جاریہ بن گیا. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں نا بیٹا, اس کا وائی بڑا کلیئر ہونا چاہیے. The why is the power of intention. یا ریلیجن نے اس کو کہا انما الاعمال بالنیات. آپ کی پوری جو عمارت کھڑی ہے نا جس بنیاد پہ, وہ آپ کی نیت ہے. تو اگر وہ پاورفل ہے, اگر نیت پاورفل ہے نا, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا پھر کامیابی سے. سو وائی کلیئر ہونا چاہیے. سائمن سینک کی کتاب جو ہے, یہ آپ اس کی آڈیو پریسی ویڈیو کچھ نہ کچھ سن لیجیے. دی لاسٹ پارٹ. دنیا میں جتنے کام ہیں نا جی, ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا. آج سے آپ سب نے جب بھی کوئی کام کرنے لگنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے یہ چاروں میں سے کون سی قسم ہے جو میں کرنے لگا ہوں جی. یہ پروڈکٹیوٹی کی چھوٹی سی تھیوری پڑھانے لگا ہوں آپ کو میں. کاموں کی ایک قسم ہے, یہ پہلی قسم ہے جو ارجنٹ بھی ہوتے ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں. یہ کاموں کی قسم ہے جس میں ارجنٹ کی فیل بھی آتی ہے, امپورٹنٹ کی فیل بھی آتی ہے. کاموں کی قسم ہے یہ ارجنٹ نہیں ہوتے بٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کاموں کی قسم ہے جو ارجنٹ ہوتے ہیں بٹ امپورٹنٹ نہیں ہوتے. اور کاموں کی قسم ہے نہ وہ ارجنٹ ہوتے ہیں اور نہ وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ابھی تک کی دنیا کی پروڈکٹیوٹیز کی تھیوری یہ کہتی ہیں کہ زیادہ وہ پروڈکٹیو لوگ ہیں جو زندگی میں یہ والے کوارڈنٹ میں زیادہ رہتے ہیں.
اور جو لوگ زیادہ اس میں رہتے ہیں یا وہ قومیں جو اس میں رہتی ہیں وہ ری ایکٹیو ہوتی ہیں، جو اس میں رہتی ہیں وہ پرو ایکٹیو ہوتی ہیں. ذرا سمجھیے گا دھیان سے میری بات. ایک بندے کے دانت میں درد ہے اور وہ لونگ رکھ کے دباتا ہے، تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے، یا ایک اسپرے کرتا ہے ریلیف ملتا ہے. وہ کہتا ہے یار چیک کروا لوں گا میں. کیا یہ ارجنٹ ہے؟ پین ختم ہو گئی ہے. کیا یہ ارجنٹ ہے؟ کیا امپورٹنٹ ہے؟ کیا ہے؟ 3 دن کے بعد وہ سوج کے منہ یہاں آ جاتا ہے، وہ ارجنٹ بھی بن جاتا ہے، امپورٹنٹ بھی بن جاتا ہے. اب وہ بھاگتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے ٹریٹمنٹ کروانی ہے، ارجنٹ بھی ہے. اور ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، فوری طور پہ سٹچز لگنا، بلڈ روکنا ارجنٹ بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے. لیکن اب کوشچن، ایکسرسائز کس کوارڈرنٹ میں آتی ہے؟ اٹس امپورٹنٹ اور ارجنٹ بہت. چلے نام دینا اس کو جی. یہ فرسٹ کوارڈرنٹ ہے، یہ سیکنڈ کوارڈرنٹ ہے، یہ تھرڈ کوارڈرنٹ ہے، یہ فورتھ کوارڈرنٹ. کس کوارڈرنٹ میں آتی ہے ایکسرسائز؟ ایکسرسائز آپ کے سیکنڈ کوارڈرنٹ میں آتی ہے. روز کتاب پڑھنا، کچھ سیکھنا پہلے کوارڈرنٹ میں آتا ہے، دوسرے میں آتا ہے، تیسرے میں آتا ہے، چوتھے میں آتا ہے. جی بتائیے گا جی. سیکنڈ کوارڈرنٹ میں آتا ہے، سیکنڈ کوارڈرنٹ میں آتا ہے. بجلی کا بل جمع کرانا 10 دن پڑے ہوئے ہیں، لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 10 ہے. یونیورسٹی کی فی آ گئی، ابھی 10 دن پڑے ہوئے ہیں، اناؤنس ہوا ہے. آپ میں سے بعض کے پیرنٹس ہوں گے، وہ کہیں گے بیٹا یہ پیسے پکڑو جمع کروا دو. 10 دن پڑے ہیں تو کیا ہوا، ٹائملی جمع کروانا چاہیے. فرسٹ آئیے بل دے دو، کلیئر کر دو. یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، ارجنٹ نہیں ہوتا، پرو ایکٹیولی کام کر دیتے ہیں. کچھ آخری دن لائن میں لڑتے ہیں، لائن لمبی کیوں ہے؟ ساڈے تے ملک دا سسٹم ہی خراب ہے. یہ جڑا اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہے نا تے بندہ ہی نہیں صحیح گا. ان کو 2 بنانے چاہیے تھے کاؤنٹرز. یہ وہ لوگ ہیں جو اس کوارڈرنٹ میں رہتے ہیں. سو گزارش یہ ہے اپنی زندگی میں ری ایکٹیو کوارڈرنٹ سے پرو ایکٹیو کوارڈرنٹ میں شفٹ ہو جائے اگر پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. اس کوارڈرنٹ کا مطلب کیا؟ سر یہ مینجمنٹ کی بات آنے لگی ہے سب. اس کوارڈرنٹ کا نام ہے، یہ وہ کوارڈرنٹ، یہ وہ کام ہے جو ہم ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں. کام میرا ہے لیکن میں کہتا ہوں یار میرے سے بہتر کوئی اور کرے گا. جی آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ تو جو آپ کے حصے کا کوئی کام ہے ارجنٹ، امپورٹنٹ نہیں ہے، لائک بچے اسکول سے پک کر دیں، آپ کہتے ہیں ڈرائیور پک کر لے گا، بیگم صاحبہ کے ساتھ گھر کے، چلو جی دادا ابو کو کہہ رہتے ہیں ڈرائیور کے ساتھ جا کے پک کر لیں. یہ کیا ہے؟ تھا ارجنٹ، امپورٹنٹ نہیں تھا. امپورٹنٹ اس سینس میں نہیں ہے، بچہ بڑا امپورٹنٹ، لیکن یہ ڈیلیگیٹ ہو سکتا ہے کام. یہ کوئی آپ کے حصے کا کام کر سکتا ہے. آپ کہتے ہیں ویل انوینٹ ہو چکا ہے، مجھے انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنا ٹائم بچانا چاہیے. میں بجائے سافٹ ویئر بناؤں سیکھوں، میں بنایا لے لیتا ہوں، میرا ٹائم سیو ہو جائے گا. اس کیا ہے جی؟ تھرڈ کوارڈرنٹ ہے. یہ پروڈکٹیوٹی کا بھی یہ کوارڈرنٹ ہے. سر یہ لیئر کا کوارڈرنٹ ہے، یہ ہے آپ کے ریلیکس ہونے کا کوارڈرنٹ. لوگوں کی زندگی میں، اچھا کئی قومیں صرف اسی میں ہوتی ہیں، وہ جو میں نے کہا جی شام کی روٹی نہیں کھانی. کچھ لوگ خود کچھ بھی نہیں کرتے، کام لینا جانتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر چیز سر پہ پڑتی ہے تو کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو روز کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں، یہ ذرا آخری جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، روز کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں جس کا شام کو نتیجہ نہیں ملتا، لیکن کچھ سالوں بعد جب نتیجہ ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں واو. دس از کالڈ، دی ورڈ از کمپاؤنڈ افیکٹ. کیا کہتے ہیں جی؟ ابھی تک صبح سے میں نے 3 کتابیں کوٹ کی ہیں، تیسری اب کوٹ کرنے لگا ہوں. دی فرسٹ از دی 100، دی سیکنڈ بک از دی اسٹارٹ ود وائی، اینڈ دی تھرڈ بک از دی ڈیرن ہارڈی کی کتاب ہے دی کمپاؤنڈ افیکٹ. اچھا یہ کوئی سائیکالوجی ہے اس کی نہیں ہے، پروڈکٹیوٹی کی کتابیں ہیں. سیلف ہیلپ کی کتاب دنیا کے ٹاپ لیجنڈز بھی پڑھتے ہیں. امریکہ میں جو کتابوں کا سیکشن ہے سیلف ہیلپ کا، وہاں لکھا ہوتا ہے نیو تھاٹس. اردو میں ترجمہ کروں سر اس کا؟ وہ تھا افکار تازہ. اقبال نے کہا تھا افکار تازہ، نیا جہان افکار، سم تھنگ نیو تھاٹ سے پیدا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں نیا جہان سریے سے بنتا ہے، سیمنٹ سے بنتا ہے، بجری سے بنتا ہے. وہ کہتا ہے سوچ بدلتی ہے تو زندگی بدلتی ہے. دی کمپاؤنڈ افیکٹ. کمپاؤنڈ افیکٹ کا مطلب ہے روز آپ کوئی کام کرتے ہیں، اس کا نتیجہ شام کو نہیں آتا، لیکن وہ اکٹھا ہوتے ہوتے وہ کیا بن جاتا ہے. اس کا ایک اور نام بھی ہے، وہ ہے ڈومینو افیکٹ. سنا ہوا ڈومینو افیکٹ کیا؟
کہ اتنا سا ڈومینو اگر اپنے سے بڑے پہ گرے وہ گرے گا, اس سے بعد یہ گرے گا, اور کہتے ہیں 23rd نمبر پہ جو ایفل ٹاور ہے وہ گر جائے گا, صرف اس ایک مومنٹم پیدا ہونے سے. اس کا ایک اور نام بھی ہے, آپ نے شاید فزکس جب بڑی بیسک پڑھی ہوگی تو اس پہ ہوگا جی پل پہ پریڈ منع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ اتنی ہیوج انرجی ہوتی ہے کہ پل ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا ملٹری مین کو جب پل آتا ہے تو پریڈ منع کر دی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں رینڈم چل رہے, پریڈ ردم میں نہ چلیں, کیونکہ جو ایک کمپاؤنڈنگ ہونی ہے وہ بیئر نہیں کر سکے, برداشت نہیں کرے گا. ڈن جی. سو میری آپ سب سے گزارش ہے, کنکلوژن آف دی اسٹوری, پلیز اگر پروڈکٹیو ہونا ہے اپنی زندگی میں کچھ کام ایسے کریں جن کے فوراً نتیجے نہ ہوں. میں 26 سال پہلے یونیورسٹی کی لائف کو جا کے سوچوں تو 1 of 5 اسٹوڈنٹس میں سے جو پروڈکٹیو ہیں میرے بیچ میٹس یا میرے جونیئر سر کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے, ان میں زیادہ پروڈکٹیو وہ ہیں جو اس کوارڈرنٹ میں رہے ہیں, جنہوں نے روز کچھ نیا سیکھا ہے, جنہوں نے اپنی اسکلز کو امپروو کیا ہے, جنہوں نے کوئی انسپریشنز بنائی ہیں. میں پچھلے دن ایک یونیورسٹی میں گیا سر, وہاں آرکیٹیکٹ تھے, بچے پڑھ رہے تھے, ڈگری لے رہے تھے, پوری کلاس کی کوئی ایک بھی انسپریشن نہیں تھی. اس ملک کے ٹاپ 5 جو آرکیٹیکٹ انہیں نام بھی نہیں پتا تھے. جب آپ کو اپنی فیلڈ کے ہیروز کا نہیں پتا تو آپ ہیرو کہاں سے بنو گے؟ سو میری گزارش ہے اس کوارڈرنٹ میں رہنا سیکھیں, کچھ ایسا کریں جس کا فوراً نتیجہ نہ آئے. اس پوری قوم کے زوال کی نشانی بتا دوں, پوری نیشن ریئیکٹیو ہے, وی آر اے ریئیکٹیو نیشن. ڈینگی کی ہر سال کمپین چلتی ہے ملینز اینڈ بلینز آف روپیز کی. یورپ میں پچھلے 3 سال پہلے اس کی ویکسینیشن انہوں نے کر دی, ابھی ڈینگی وہاں پہنچا نہیں ہے. دس از اے پرویکٹیونیس. وہ کہہ رہے ہیں جب پہنچے گا ہم پہلے پرویکٹیو ہوں. ہم سر پہ پڑتی ہے, ہر سال سیلاب آتا ہے, بندے مرتے ہیں, ہر سال ہم روتے پٹتے ہیں, ہر سال ہم کہتے ہیں جی بند باندھیں, ہر سال ہم کہتے ہیں جی نالوں پہ نہ جائیں, کمپین چلاتی ہے پوری گورنمنٹ, ہم نے کہا تھا نہ پہنچے, مر جائیں گے, ڈوب جائیں گے, ڈوب جاتے ہیں. بیکاز ایز اے نیشن وی آر اے ریئیکٹیو نیشن. جو پرویکٹیو نیشن ہوتی ہے اور جو پرویکٹیو لوگ ہوتے ہیں, کنکلوژن از دی, یہ میں نے جو لاسٹ کانسیپٹ پڑھایا ہے, دس از فرام دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, جس کتاب کی 56 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے, 8 کروڑ کاپیز کتاب کی بکی ہوئی ہے. دنیا کے مؤثر ترین لوگ, آخری جملہ اس کو لکھ کے کلوز ختم کر دوں گا, دنیا کے مؤثر ترین لوگ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ سفینہ بناتے ہیں طوفان آنے سے پہلے. اب اردو بھی نہیں نا کئیوں کو آتی سر, سفینہ کہتے ہیں کشتی. اور جب نوح علیہ السلام کا طوفان آنا تھا تو نوح علیہ السلام نے پرو ایکٹیولی کشتی پہلے بنا لی اور جوڑے رکھ لیے. تو جس کی زندگی میں جو چیلنج آنے ہیں اگر وہ ان کو سامنے رکھ کے پرو ایکٹیولی چیزیں مینیج کرتا ہے, وہ کیا ہے, مور افیکٹو ہے. سوال سر لینے مور دین ویلکم. پروڈکٹیوٹی یہ تینوں چیزیں ہیں. یہ ایک لائف سٹائل ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک عادت ہے. ایکسیلنس ایک عادت ہے. ہمارا اوور آل سسٹم کا ایک فالٹ بتا دیتا ہوں. یہ پورا ایجوکیشن سسٹم انکلوڈنگ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے, وہ پروڈکٹیوٹی نمبروں کو کہہ رہا ہے, وہ ہنر کو نہیں کہہ رہا. فالٹ یہ ہے. اس لیے چند دن پہلے رزلٹ آیا, نمبر ختم ہونے لگ پڑے نا پاکستان میں. سر جب ہم نے میٹرک کیا تھا نا سر, جو ہمارے دور کا میٹرک تھا, ہمارے ٹاپر کا ٹوٹل مارکس کا جو ڈفرنس تھا وہ 100 نمبروں کا تھا. 800 نمبر میٹرک میں ہوتے تھے ہمارے سر 96 میں. ٹاپر تھا 756 والا, 850 سوری 850 میں سے 756 والا ٹاپر تھا. آج 1100 میں سے تقریباً 1100 نمبر آ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کس کے آتے ہیں؟ ریبورٹ کی. اور پھر ہم کہتے ہیں اتنے لائک بچے پیدا کر کے مورلز کیوں نہیں ہیں؟ سر مشینوں کے مورلز نہیں ہوتے. مشینیں رٹا لگاتی ہیں, وامٹ کر دیتی ہیں. مورلز تو سکھائی کوئی نہیں ہم نے. ہم پہلی پوزیشن پہ بورڈ لگا رہے ہیں نمبروں کا پورے علاقے میں, اور ساتھ میں حیران گاڑی دے رہے ہیں. یہی ہو رہا ہے نا, لاہور کا کلچر تو یہی ہے. آپ کے ٹاپر کی ڈیفینیشن نمبر ہیں, اور رابرٹ کیوساکی کتاب لکھ رہا ہے وائی اے گریڈ اسٹوڈنٹ ورک فار سی گریڈ اسٹوڈنٹ. بیکاز دی ورڈ ایکسیلنس از ناٹ مارکس اونلی مارکس نہیں ہے, وہ ہے اسکل, اپنا کام آنا, ہنر, ایکسپرٹیز. سو اٹس اے مائنڈ سیٹ, اٹس اے لائف اسٹائل, اینڈ اٹس اے اپروچ ٹوورڈ دی لائف, کہ آپ نے اپنے وقت کو, وسائل کو, ریسورسز کو ایسا بہترین استعمال کیا ہے. میں ایک اور سادہ سی زبان میں بیٹا سمجھا, آپ کیونکہ ٹیچر بننا چاہتے ہیں, مجھے یاد ہے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے نا جی, اس میں آج کی ڈیٹ ہے. بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھو.
اس آج کی ڈیٹ پہ نا جی، وہ کیا ڈیٹ ہے جی آج کی؟ اچھا دنیا میں نا ایک ڈیٹ ہونی ہے، وہ ڈیٹ ہے، یہ شیور ہے کہ دنیا میں کبھی ڈیٹ یہ بھی تو آئے گی نا، 2125 یہ ڈیٹ آئے گی 100 سال بعد. کوئی ہم میں سے کسی کو بھی یہ لاجیکلی کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ہوں گے، ایون کہ بلو زون میں بھی ہم ہوں. میڈیکلی بلو زونز دنیا میں کتنے ہیں جی؟ 5، جہاں پر ایج کتنی ہے؟ 100. دنیا کے 5 بلو زونز ہیں، 5 ایسی پاکٹس ہیں، جگہیں ہیں جہاں پر انسانی عمر کہاں چلی گئی ہے؟ 100 سال. ٹھیک ہے، نیٹ فلکس پہ مووی جا کے دیکھیں لیو 200 LIV لیو TO2 100 اور دیکھیں کہ دنیا میں کیوں اکاریا میں 100 سال لوگ جیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اوکیناوا میں 100 سال جیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے سردینیا میں 100 سال؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے 5 ایسی جگہیں جہاں 100 سال عمر ہے؟ ہم تو وہاں نہیں ہیں، ہماری عمر نہیں ہونی. 100 سال بھی ہو تو آج سے 100 سال بعد ہماری عمر 128 سال ہوگی یا 126 سال ہوگی، 156 سال ہوگی، میری 146 سال ہوگی، 46 نہیں ہونی نا. سر دنیا میں ایک تختی کے اوپر ایک نام میرا یا آپ کا لکھا ہونا ہے اور ہم نے 4 5 6 فٹ نیچے ہونا ہے. اور میڈیکل یہ کہتی ہے، اب تو دیکھیں نا کامن ڈسکشنز سوسائٹی کا کرائسس یہ ہے کہ بچوں کو بھی یہ پتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد لاش نہیں پہچانی جاتی، 6-8 ماہ بعد جو ہڈیاں ہیں وہ بھی بورا بن جاتی ہیں. لیکن دنیا میں یہ جو نام ہے یہ کس ریفرنس سے ڈسکس کیا جا رہا ہوگا؟ یہ ہے ایک مائنڈ سیٹ کہ جب بندہ جائے تو اس کے پاس یہ گلٹ نہ ہو کہ جو میں کر سکتا تھا میں نے نہیں کیا، یہ یقین کہ جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے. یہ دیتا ہے مائنڈ سیٹ آپ کو پروڈکٹیوٹی کا. اٹس اے مائنڈ سیٹ. سو اس کو اقبال نے کہہ دیا جو غافل ہے نا وہ زندگی سے اصل میں غافل ہے، موت سے نہیں غافل ہوتا. ہم زندگی سے غافل ہوتے ہیں تو پروڈکٹیوٹی نیچے جاتی ہے. جب پتہ یہ ختم ہو جانی ہے، جسٹ فیل دیٹ اے کرکٹر اسٹینڈنگ آن اے پچ ہیونگ اونلی 1 بال. کتنی آپشنز ہیں، چھکے کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے. وہ کھیلے گا، اس کو وہ ٹپ نہیں کرے گا. یہ بھی لائف بھی ونس ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. تو وہ جو ختم ہو جانا ہے نا، بابا اشفاق صاحب تھے، اللہ غریق رحمت کرے، میری کچھ ملاقاتیں وہ کہا کرتے تھے کچھ لوگ اس لیے کام نہیں کرتے کہ مر ہی جانا ہے، اور کچھ لوگ اس لیے کام کرتے ہیں کیونکہ مر جانا ہے. تو اٹس یور مائنڈ سیٹ. سیکنڈ کوشچن. تھینک یو فار دی گڈ کوشچن.